فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اتبیان کی جانب سے علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے اشکالات ہم شیخ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ، اشکال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو پہلے اقربا میں، رشتہ داروں میں جو مستحق ہے ان کو دینا چاہیے، لیکن کن کو دینا چاہیے کن کو نہیں دینا چاہیے، پلیز ذرا سا بتا دیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ہمارے ہر حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق اپنے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد حسن سلوک کا دائرہ وسیع ہوگا اڑوس پڑوس کے لحاظ سے، یا پھر مسلمانوں کے لحاظ سے، یا انسانیت کے اعتبار سے۔ اگر ہم زکوٰۃ یا صدقات کوئی بھی حسن سلوک قرابت داروں کے ساتھ کریں گے، بالخصوص زکوٰۃ اور صدقات، تو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن قرابت داروں کو دیکھا جائے گا کہ کون زکوٰۃ کے مستحق ہے اور کون زکوٰۃ کے مستحق نہیں، یا کن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی اور کن پر زکوٰۃ کے علاوہ دوسری پاکیزہ رقم خرچ کی جائے گی۔ اصول اور فروع۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ والدین، دادا دادی۔ فروع کا مطلب یہ ہے کہ اولاد، اولاد کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ان پر مال خرچ کرنا فرض ہے، اولاد پر فرض ہے ماں باپ پر خرچ کرے، ماں باپ پر فرض ہے اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ ان کے علاوہ حواشی کہلاتے ہیں، یعنی بھائی، بہن، چچا، تایا، پھوپھی، خالہ وغیرہ، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن پر زکوٰۃ کے علاوہ پاکیزہ مال سے خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن پاکیزہ مال کی گنجائش صاحب نصاب کے پاس نہیں رہتی ہے۔ جیسے دادا دادی کا معاملہ ہے، پوتے کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ پاکیزہ مال سے خرچ کر سکے۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دیں، پاکیزہ مال سے خرچ کرے، یہ پہلا فریضہ ہے۔ اگر گنجائش نہ ہو تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں، یہ ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ واجب اخراجات کے لیے آپ کو پاکیزہ مال دینا ہے۔ اگر کوئی خرچ آپ پر لازم نہیں، جیسے انہوں نے کسی اور سے قرض لیا تھا، یا پھر کوئی ان کی خواہش ہے، جائز خواہش ہے جو واجبات کے درجے میں نہیں، تو اضافی چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گنجائش پیدا کی۔ سر شیخ، ایک والد ہے، مالدار ہے، اس کا بیٹا ہے، شادی شدہ ہے، الگ ہے، وہ غریب ہے، تو کیا ایسی صورت میں باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جو کہ الگ ہے، شادی شدہ ہے؟ باپ اگر صاحب حیثیت ہے تو باپ پر لازم ہے کہ پاکیزہ مال اس پر خرچ کرے۔ اگر اتنے امکانات نہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتا ہے، اگر اس موقف میں نہ ہو پاکیزہ مال سے مدد کرنے میں۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی طرح شیخ، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس کافی زیورات ہوتے ہیں اور جو ہے شوہر کے پاس وہ نہیں ہوتا ہے۔ آج کل جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں جاب لیس ہے اور کاروبار نہیں ہے، فلاں ہیں، تو کیا یہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق آپ کے شوہر ہیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی زکوٰۃ دی تھی۔ صحابہ کے دور پہ، دور نبوت میں ایسا واقعہ پیش آیا تو اس سے گنجائش نکلتی ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر وہی رقم خرچ کرے اپنی بیوی بچوں پر تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ شیخ، ایسا سوال آ رہا ہے کہ بیوی
کے بعد 10 تولے سونا ہے، 10 تولے 15 تولے سونا ہے. اب شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اور نہ ہی بیوی کے پاس پیسے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ نکال سکے. سونا تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اور شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا شوہر جو کہ مسکین ہے اس کو کوئی دوسرا زکوٰۃ کی رقم دے تو کیا لے سکتا ہے کیا، اور لینے کے بعد وہ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے کیا تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالے؟ اس طرح کا سوال بھی ہے. جی، سب سے پہلی وضاحت اس میں یہ ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے، سونے اور چاندی کا، تولوں کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ تولے مقامات کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے بدلتے ہیں. کہیں 10 گرام کا ایک تولہ، کہیں 12 گرام کا ایک تولہ. تو گرام کا اگر اعتبار کریں تو یہ ایک ہی ہے، مختلف نہیں، تولے مختلف ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ نصاب کو ہم تولوں گرام سے، بالکل گرام سے دیکھیں، یہ بہتر رہے گا. رہا جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فی نفسی ہی صاحب حیثیت ہے، چاہے اس کی بیوی ہو یا مرد آدمی خود صاحب حیثیت ہو، لیکن وہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود مسکین بھی ہے، یعنی اس کی آمدنی کے ذرائع اس کے واجب اخراجات کے لیے ناکافی ہے، گھر کے کرائے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، دواؤں کے لیے. بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ آدمی خوشحال ہے، لیکن وہ مسکین کے دائرے میں ہے اللہ کی نظر میں. تو کوئی اور زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے اپنے اخراجات کے لیے تو وہ زکوٰۃ قبول کرے گا. یا آپ نے جو شکل بیان کی، مالدار بیوی کا شوہر ہے وہ زکوٰۃ قبول کرے گا، پھر اس مال سے وہ اپنی زکوٰۃ، خود اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے یا بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنے میں مدد کر سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کتنے مسائل شیخ نے کتنے مسائل کا احاطہ کیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.